سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ یوسف، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 36۔ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ اور وہ داخل ہو گئے ساتھ اس کے قید خانے میں 2 غلام۔ میں نے آپ کو پچھلے سبق میں ہی بتایا تھا کہ احسن القصص ہمارا یہ قصہ جاری ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی کسی نبی کا، کسی قوم کا، کسی بھی کوئی واقعے کو نریٹ کرتی ہیں تو اس واقعے کی باریکی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مکالمے اور چھوٹی چھوٹی ہیپننگز کو نریٹ نہیں کیا جاتا۔ امپورٹنٹ ایونٹ کا حصہ جو قابل ذکر ہے، اور وہ حصے جن کو اگر لنک اپ کیا جائے تو ایک رودات سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ امپورٹنٹ کڑیاں اور وہ امپورٹنٹ لنکس ایک تو بیان کیے جاتے ہیں، اور وہ کڑیاں اور وہ لنکس بیان کیے جاتے ہیں جن سے کوئی اصول، کوئی پیغام یا کوئی میسج کلیئرلی واضح ہوتا ہے۔ اب پچھلے ہم نے سبق میں دیکھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر وہ الزام جو ہے وہ تہمت لگا دی گئی، بہتان لگا دی گئی، تو قوم کی بدفعلی کا حال دیکھ لیجئے کہ انہوں نے ایک نیکوکار، باحیا، ایک با کردار، ایک صالح مومن کو قید خانے میں ڈال دیا، اور معاشرے کی بے حیائی کا اور بے حجابی کا حال دیکھ لیجئے کہ وہ عنصر جو بے حیا تھا، جو بدکار تھا، جو بدفعلی کرنے والا، زناکاری کی دعوتیں اور منڈیاں برپا کرنے والا تھا، اس کو دندنانے کے لیے معاشرے میں کھلم کھلا چھوڑ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اگلی آزمائش کا آغاز قید خانہ۔ 2 آزمائش، تہمت، الزام، اور اتنی شدید الزام اور تہمت کے بعد قید خانے میں ڈال دیا جانا۔ اب یہ اگلی آزمائش ہے۔ آپ دیکھیں کہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں سے دور، غیر وطن میں ہے، غریب الوطنی کی کیفیت ہے، مسلمان مومن ہونے کے بعد کافروں کی صحبت اور ماحول میں ہے، آزمائش پہ آزمائش ہے، غلام بنتے ہیں، بدکاری کی دعوت ملتی ہے، اور پھر اس کے اوپر تہمت، کلنک کا ٹیکا لگ جانا۔ یاد رکھیے گا، یہ تہمت اور یہ الزام تراشی، یہ بہتان بذات خود بہت بڑا الزام ہے، خود بڑی آزمائش۔ کسی نیکوکار پر، کسی صالح پر، کسی حیادار پر بدکاری کا تہمت، بدکاری کا دھبا اس کے دامن پر لگ جانا، اس کے ماتھے پر بے حیائی کی کلنک کا ٹیکا لگ جانا، یہ بہت بڑی آزمائش، بہت بڑی تکلیف ہے، بہت بڑی دکھ کی کیفیت ہے۔ یہ روحانی آزمائش ہے، یہ اذیت ایک روحانی۔ اس کا جسم پر شاید کوئی اثر نہیں ہوگا، اس پر معیشت اور معاش پر کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن روح اندر سے تڑپ اٹھتی ہے ایک بے حیا کی، اگر اس کے اوپر بے حیائی کا دھبا لگ جائے۔ اور پھر دوسری آزمائش، یہ آزمائش ہے قید کی آزمائش۔ قید خانے میں پھینک دیا جانا، اس میں رسوائی بھی ہے، اس میں ذلت بھی ہے، اس میں بے عزتی بھی ہے، بے آبروئی بھی ہے، اس میں تنہائی بھی ہے، اس میں جدائی بھی ہے، اس میں اذیت بھی ہے، اس میں مار پیٹ بھی ہے، اس میں معاشی تنگی بھی ہے، اور اس میں ساتھ کے ساتھ کھانا پینا، بود و باش، ماحول کیسا ماحول ہے، وہاں پہ مجرم ہی مجرم ہوں گے، کوئی قاتل ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی راہزنی ہے، تو اس ماحول اور اس صحبت میں رہنا بہت بڑی آزمائش۔ گویا کتنی ملٹی فوکل، اتنی بڑی آزمائش۔ قید کر دینا تو جانوروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، پرندوں کو قید کرنا مسلمانوں کے لیے ناپسند کیا ہے، ایک انسان کا زندہ میں قید میں ڈال دیا جانا بہت بڑی آزمائش۔ اب اس آزمائش میں بھی
اللہ کا رویہ کیسا ہوگا، اللہ کی سنت کیسی ہوگی، اور یہ آزمائش بھی کیسے خیر کا پہلو بنے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قید میں کیوں ڈالا تھا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. بڑے سے بڑا طاقتور گروہ، شر چاہنے والا گروہ جب چاہتا ہے، مکروا ومکر اللہ، ان کی چالیں الٹ جاتی ہیں اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. بڑے سے بڑا نیکوکار بھی اگر خواہش اور ارادہ اور آرزو اور تمنا کرے تو بھی ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. یہ نبی نے چاہا تو نہیں تھا، لیکن ہوا کیا تھا؟ جو اللہ نے چاہا تھا. نیکوکاروں اور گناہ گاروں تھوڑے اور زیادہ کے چاہنے سے فرق نہیں پڑتا، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے اس کے لیے وہ وسیلے اسباب بنا دیتا ہے. یہاں پہ دیکھیں اللہ نے کیا چاہا. اللہ نے چاہا تھا کہ قید کرواتے. اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا اس قید میں تھی. اللہ نے بستی والوں کے دل میں ڈال دیا اور قید کروا دیا. دونوں چیزیں اس واقعے سے پھر رونما ہو گئی، پھر ظاہر ہو گئی. تیسری بات ہم نے دیکھی کہ اللہ جب چاہتا ہے تو اس کے وسیلے سبب اسباب بنا دیتا ہے. اللہ نے بنا دیا جس کا سبب تھا. نیکوکار سے نیکوکار، سوالے سے سوالے انبیاء، بڑے سے بڑے محسن انبیاء کے نہ چاہنے کے باوجود بھی ہوتا وہی ہے جو نبی نہیں اللہ چاہتا ہے. قدرت اس کی ہے، حکومت اس کی ہے، اقتدار اس کی ہے، مرضی اسی کی ہے. پھر اللہ جو چاہتا ہے، اگلی بات ہم کیا دیکھتے ہیں بار بار سورہ یوسف میں، اس میں کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ضرور ہوتا ہے. اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت کار فرما ہے. اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اس قید خانے میں رکھا تھا، اس حکیم رب کی اس میں بہت بڑی حکمت تھی، اور اس الخیر رب کی بہت بڑی خیر پس پشت موجود تھی. خیر کیا تھی؟ اب یہ آخری درجہ ہے کہ اب اللہ اس کے بعد حکومت، عہدے اور اقتدار اور فرما روائی کے درجے کھولنا چاہتا ہے. یہ آخری کڑی ہے، یہ آخری سٹیپ تھا اب حکومت کی طرف. اس قید خانے میں اس لیے پہنچایا گیا تھا کہ اس قید خانے سے پھر حکومت کی کنجی کھلوانی تھی. یہ ہے خیر اس قید میں. نظر آ رہی تھی قید خانے میں اگر کوئی حضرت یوسف علیہ السلام یا کسی اور قیدی کو یہ کہہ دے، آج جائیے گا کسی قید خانے میں اور کسی قیدی کو کہیے گا اس میں تمہارے لیے کوئی خیر کا عنصر ہے، سمجھے گا کوئی؟ ہم یہاں تو سمجھتے ہیں کہ ہم قصے کی حقیقت کو اور قصے کی اگلی رودات کو جانتے ہیں، لیکن وہ شخص جو اپنے مستقبل کو نہیں جانتا وہ اس قید کی حکمت کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے. غلامی میں بھی خیر نکلی، قید میں بھی خیر نکلی، جلا وطنی میں بھی خیر نکلی، قتل کی سازش میں بھی خیر نکلی، بکنے میں بھی خیر نکلی. اللہ کے ہر کام میں خیر اور حکمت ہے. قید کی خیر کیا تھی کہ اس قید نے اب کنجی بننا تھا حکومت کی. یہ قید اب آخری سٹیپ تھا، آخری زینہ تھا. قید نے آخری سٹیپ بن جانا تھا حکومت عہدے اقتدار کے دروازے کھولنے کا. اس میں حکمت کیا تھی؟ اس قید کے دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت عملی حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف مراحل میں سے گزارا نا، اپنے کام کا بنا رہے ہیں. باپ کی محبت، نبوت، شفقت، غلامی کے دور میں عزیز مصر کے گھر میں وہ ایکسپوجر، وہ تعلیم، وہ علم، وہ فن، وہ ہنر، وہ فراست، اور اب قید خانے میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ جسمانی طور پر مضبوط کیا جا رہا ہے. قید کے اندر بڑی اونچ نیچ ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے. جسمانی طور پر مضبوط کیا جا رہا ہے. کبھی کھانا ملے گا، کبھی نہیں ملے گا، کبھی مار پیٹ ہوگی، کبھی دھکم پیل ہوگی، کبھی گرمی ہوگی، کبھی سردی ہوگی. وہ گھر والا ماحول تو نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جسمانی طور پر مضبوط کرنا چاہتا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ قید صرف جسمانی مضبوطی نہیں، اعصابی طور پر بھی مضبوط کرتی ہے. اللہ ایموشنلی مضبوط کرنا چاہتا ہے، فزیکلی ٹف، ہارڈی، ریزیلینٹ کرنا چاہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو صحرا نشین بنا کر یہ معاملہ دیا. مکہ والوں کو منتخب اس لیے کیا کہ وہ ان صفات سے متصف تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا کام کا بنانے کے لیے اس قید خانے میں رکھا تاکہ جسمانی طور پر بھی مضبوط ہو جائیں اور اعصابی طور پر بھی مضبوط ہو جائیں. زندگی کی عیش پرستی سے نکل آئے، سہل پسند، عیش پرست
سہولتوں کی زندگی. اسی وجہ سے آج شاید آپ کے ساتھ بھی کچھ سختی کی جا رہی ہے. حکمت سمجھ میں آئی؟ یہ سختیاں رگڑ دیا کرتی ہیں، مانج دیا کرتی ہیں، ریفائن کر دیتی ہیں، پالش کر دیتی ہیں. اللہ اپنے کام کا بنا رہا ہے نا مختلف مراحل میں. اچھا اللہ کے کام کا بننا چاہتے ہیں تو پھر کیا کرنا ضروری ہوگا؟ اپنے آپ کو جسمانی طور پر بھی مضبوط کرنا ہوگا. وہی بات جو میں آپ کو اس دن کہہ رہی تھی، اپنی صحت کا بھی خیال رکھا کریں، اپنی غذا کا بھی خیال رکھا کریں، اپنی بیماری کو بھی بر وقت اٹینڈ کیا کریں. اپنی تکلیف کے لیے نہیں، اپنی بیماری کو میں نے اور آپ نے اب کیوں اٹینڈ کرنا ہے؟ تاکہ کہیں بیماری میرا وقت نہ لے جائے، میری مصروفیت نہ بن جائے، کہیں میری بیماری مجھے کمزور نہ کر دے، کہیں میری بیماری میرے راستے کی رکاوٹ نہ بن جائے، میری تبلیغ اور ارشاد میں وقت اور صلاحیت کی کمی کا ذریعہ نہ بن جائے. انشاءاللہ اگر میں اپنی صحت کا خیال اس نیت سے رکھوں گی تو پھر یہ خیال رکھنا بھی اللہ کے ہاں کیا ہے؟ عبادت کا اجر بن جائے گا. بہرحال اگر اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتے ہیں، اس کے کام کا بننا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو جسمانی طور پر بھی مضبوط کیجیے، اپنے آپ کو اعصابی ایموشنلی بھی مضبوط کیجیے. یہ باتوں پر رونا دھونا لگڑنا جھگڑنا حساسیت سے دکھ جانا، یہ اوور سینسٹیو نہیں ہوا کرتا دائی. یہ اپنے مزاج میں سے یہ حساسیت بھی نکال دیجیے. حساس ہونا ہے تو آخرت کے حوالے سے حساس ہوں. لوگوں کی باتوں کے اوپر حساس ہو کے بات پر دل جل رہا ہے، کڑ رہا ہے. کڑنا ہے تو کس پر کڑیں؟ معاشرے کی غلط روی پر کڑیں، ارد گرد اللہ کے احکامات کی نفی پر کڑیں. اگر آپ کو کسی نے جلی گٹی سنا دی تو اس پر کڑنا چھوڑ دیجیے، اپنے اعصاب کو مضبوط کر لیجیے، تب یہ کام ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ زندہ میں قید خانے میں رکھا تاکہ جسمانی طور پر مضبوط ہو جائیں، عیش پسند زندگی سے رہ کر ذرا ٹف سسٹم آف لائف کے عادی ہو جائیں، اپنی خواہشات کو پابند کرنے کے عادی ہو جائیں، اپنی آرزوؤں کو لگام ڈالنا، کیونکہ قید یہ سب کچھ سکھا دیتی ہے. آزادی کی زندگی قید کی زندگی کے مقابلے میں بہت سی تربیتیں کرتی ہے. اس حکمت کے پیش نظر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس قید خانے میں رکھا. اچھا قید خانے میں پھر کیا ہوا؟ 2 غلام اور بھی تھے. ایک روز ان میں سے ایک نے کیا کہا؟ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. خواب برحق ہے، خوابوں کی تعبیر برحق ہے، پوچھی بھی اسے جائے گی جس کے پاس اس کی تعبیر کا علم ہے. دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا، یعنی دونوں نے آ کے اپنے اپنے خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائے. کوئی چور ہوگا، کوئی ڈاکو ہوگا، کوئی لٹیرا ہوگا، کوئی راہزن ہوگا، کوئی قاتل ہوگا، کوئی پتہ نہیں زانی ہوگا. کیسے کیسے ماحول میں رہ رہے لیکن یہاں کے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. ہاں سمجھ آئی؟ ایک مومن کے لیے جو پہلے 4 معاملات ہم نے 4 قسم کے تعلقات دیکھے تھے ہے نا، انسانی تعلقات، ان میں سے صرف موالات کا تعلق نہیں کیا جائے گا، باقی 4 کے اندر سے 3 قسم کے تعلقات ایک مومن سب کے ساتھ کرے گا. حضرت یوسف علیہ السلام بطور محسن معاملات، تواضع، خیر خواہی یہ سب کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اس قید خانے میں رہ کے کوئی چور ڈاکو چکا راہزن ڈکیت اس کے ساتھ بھی ظاہر ہے جو قید خانے میں کوئی مجرم ہی ہے نا، کوئی جرم کر کے یہاں پہ پکڑے ہوئے آئے ہیں، ان کے ساتھ معاملہ ہے، ان کے ساتھ انٹریکشن ہے، ان کو چھوڑا نہیں جا رہا. اچھا تو دونوں کیوں آئے تھے؟ کیا حسن یوسف علیہ السلام سے مروب ہو کے آئے تھے؟ اتنا حسین ہے، پورے کے پورے قید خانے میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام ہے. ہاں آج تو ہم شاید حسن سے مروب ہوتے ہیں لیکن یہ حسن سے مروب ہو کے نہیں آئے تھے. واللہ ابھی آپ کو پتا چل جاتا ہے یہ کیوں آئے تھے. یہ حسن یوسف علیہ السلام سے مروب ہو کے یہ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف نہیں آئے تھے. دونوں نے کہا کہ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کون ہیں. اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. احسان یوسف علیہ السلام وجہ بنا تھا ان دونوں کو اپنی طرف کھینچنے کا. حسن یوسف نہیں، احسن القصص میں داستان کس کی ہے؟ احسان یوسف علیہ السلام کی داستان ہے. یہ حسین یوسف علیہ السلام کی نہیں، محسن یوسف علیہ السلام کی داستان ہے جو مجھے اور آپ کو یہ ردودات کیا سکھاتی ہے؟
احسان سکھاتی ہے، ایک دائی کے طور پر محسن ہونے کا طریقہ اور وتیرے کی طرف مائل کرتی ہے۔ یہ دو مجرم حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے کیوں آئے تھے؟ ان کو دعوت نہیں دی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے، یہ خود سے خود کھینچے چلے آئے تھے۔ آپ کا احسان تھا، آپ محسن تھے۔ گویا محسن وہ شخص ہو جاتا ہے جو میگنیٹ بن جاتا ہے۔ محسن کو پھر لوگوں کو دعوت دینی نہیں پڑتی، لوگ خود سے خود اس کی طرف کھینچتے چلے آتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اخلاق ہوگا، ان کے حسن معاملات ہوں گے، اور عین ممکن ہے کہ ان کی حسن عبادات ہوں گی، جنہوں نے ان دونوں قیدیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف مائل کر دیا۔ اصول کیا ہے؟ دعوت دینے والا دائی نبیوں کا نائب ہوتا ہے۔ نبیوں کی نیابت کا اور دین کی دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو کیا بنانا ہے؟ حسین بنانا ہے۔ اپنے حسن کی فکر چھوڑ کے اپنے آپ کو محسن بنانے کی طرف لگ جائیے، اپنے آپ کو محسن بنائیں۔ دین کا دائی اس کے اخلاق میں حسن ہوتا ہے، اس کے معاملات میں حسن ہوتا ہے، اور اس کی عبادات میں حسن ہوتا ہے۔ کیا یہ تینوں کے تینوں حسن محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کے اندر نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ عبادات میں حسن ہے۔ وہ ایک صحابی جب آئے تھے اور مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جانا، ان کا کلام نہ سننا، یہ جادو کر دیتے، کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی انہوں نے۔ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز کی کیفیت اور نماز کا حسن جو تھا وہ کھینچ کے لے آیا تھا۔ ایسے تھا کہ نہیں؟ تو اگر چاہتے ہیں کہ دین کی دعوت دینے والے بن جائیں تو کس کس چیز میں حسن لانا ہے؟ دوہرا دیجئے۔ اخلاق میں حسن پیدا کرنا ہے۔ اپنی زندگی سے کس چیز کو خارج کر دیجئے؟ بد اخلاقی کو، بدتمیزی، بد زبانی، ہر قسم کے بد والے الفاظ کو۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ کو بدگوئی پسند نہیں۔ یہ بدی والے کلمات نکال دیجئے، اپنے اخلاق میں سے ہر قسم کی بدی کا عنصر نکال دیجئے۔ معاملات میں حسن لے آئیے، اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں، اپنی اولادوں، اپنے ازواج، اپنے ہمسایوں، اپنے ماتحتوں، اپنے ملازموں، اپنے زیر دستوں کے ساتھ ہمارے رویے میں حسن آ جائے، تاکہ ہمیں لوگوں کو قائل نہ کرنا پڑے، لوگ خود سے خود ہماری دین کی دعوت کی طرف مائل ہونے لگے۔ ایک دائی میگنیٹ بن جاتا ہے۔ آج بسا اوقات ہم دین کی دعوت دیتے ہیں اور ہماری بات میں اثر نہیں ہوتا، لوگ ہمارے ساتھ جمع نہیں بلکہ ہمارے ارد گرد سے چھٹ جاتے ہیں۔ بس اوقات آپ بھی شاید یہ کمپلین کریں گی، اور بہت سے پرانے بیچز کی خواتین آ کے یہی کمپلین کرتی ہیں، اچھی بلی کلاس چلی تھی۔ کیونکہ ہم جب بھی کوئی کلاس کا اجرا کرتے ہیں، کبھی بھی کسی کلاس کو شروع کیا جاتا ہے تو اس کو اچھی طرح سے اس کی دعوت دی جاتی ہے، اس کے ہینڈ آؤٹس بنائے جاتے ہیں، اس کے میسیجز بھیجے جاتے ہیں، اس کے بینرز لگائے جاتے ہیں، ڈور ٹو ڈور کیمپین۔ اور پھر خواتین آتی، اچھی والی کلاس چلی تھی، 15-20 لوگ آئے تھے، پتہ نہیں لوگ قرآن سننا ہی نہیں چاہتے، یہ لوگ نہیں۔ ارے نہیں، ان کو مارز اسلام الزام ٹھہرانے کی بجائے اپنے گریبان میں تو دیکھیں، کیا کمی ان میں تھی؟ وہ تو قرآن کی محبت میں آ گئے تھے۔ کیا ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارے رویوں میں کچھ کمی تو نہیں تھی؟ کیا ہم محسن بھی بنے تھے کہ نہیں بنے تھے؟ تو لہٰذا جب دائی محسن بن جاتا ہے اور حسن اخلاق کی حلاوت اس کے اندر آ جاتی ہے اور حسن معاملات کی مٹھاس اس کے اندر پیدا ہوتی ہے تو پھر لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اگر دعوت میں تاثیر نہ ہو تو اپنے احسان کے رویے کو پرکھ لیجیے۔ آج بس اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے، ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار ہماری بات نہیں سنتے۔ سنانا چاہتے ہیں تو پھر کیا بن جائے؟ محسن بن جائیں، محسن بن جائیں۔ اتنی حلاوت، اتنی چاشنی، اتنی مٹھاس ہو۔ میں بس اوقات کہتی ہوں، ہمیشہ جب بادام کھایا جاتا ہے تو کون سا بادام تھوکا جاتا ہے؟ کڑوا بادام تھوک دیا کرتے ہیں۔ میٹھا بادام بن جائے آپ کو کوئی نہیں تھوکے گا۔ اور مٹھاس کس کی ہونی چاہیے؟ ہمارے لہجے کی، ہمارے اخلاق کی، ہمارے معاملات کے اندر اتنا حسن اور اتنی چاشنی اور اتنی شیرینی ہو۔ گھر میں گھستے سار یہ جو ماتھے کے اوپر شکنے ہیں نا، گھستے سار دروازے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ لیا کریں، کہیں میرے پیشانی کے اوپر شکنے تو نہیں ہے بد اخلاقی کی،
کہیں ایسا نہ ہو نا قرآن کی کلاس اٹینڈ کر کے جائیں اور وہ 2 گھنٹیاں کرنے کے بعد اگر دروازہ کھولنے والا ذرا سا تاخیر میں دروازہ کھولے تو ہم ایسے برسیں کہ وہ برسنے والا جس کے اوپر برسے ہیں وہ کہیں گے تو قرآن کلاس پہ جب نہیں جاتی تھی تو قرآن کلاس سے پہلے زیادہ اچھی تھی. ہمیں دیکھنے والے کو، ہمیں پرکھنے والے ہمارے بھائی بہن ہمیں کیا کہیں؟ جیسی تو بہن میری قرآن پڑھنے سے پہلے تھی اس سے زیادہ اچھی بہن تیرے قرآن نے تجھے بنا دیا. جیسی تو بیٹی اس قرآن کو پڑھنے سے پہلے تھی اس سے زیادہ محسنہ بیٹی تیری قرآن اور حدیث کی تعلیم نے تجھے بنا دیا. میرا شوہر یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ جیسی تو بیوی میری پہلے تھی اس سے زیادہ مطیع اور محسنہ تیرے قرآن کے زیور نے تجھے بنا دیا. انشاءاللہ پھر وہ ہمارے رشتہ دار ہمارے معاون بن جائیں گے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. آج اگر ہمارے اہل و عیال ہمارے معاون نہیں بنتے تو شاید اس میں ہمارے احسان کی کمی کا بھی ایک اثر ضرور ہے. اللہ ہمیں حسن اخلاق کے زیور سے راستہ فرما دے. تو گویا یہ کھنچ کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تھے خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے. کون ہے؟ کافر ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، بت پرست ہیں، مشرک ہیں، غیر قوم کے ہیں، ظلم کرنے والی قوم کے ہیں، اور پھر مجرم میں پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے گناہگار ہیں. انہوں نے بھی جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے خواب کی تعبیر کا سوال کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ کیا جواب کا انکار؟ کیا جواب دینے سے انکار کیا تھا؟ نہیں نا. کافروں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو، مشرکوں کو، بت پرستوں کو، گناہگاروں کو جواب دینے کا انکار نہیں کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں جب کسی شخص سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے جس کا علم اس کے پاس ہے، اگر وہ اس کے بتانے کا انکار کرے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی. علم کی ترسیل، علم کی تبلیغ میں رکاوٹ کہیں نہیں آئے گی، نہ اپنے کو، نہ پرائے کو، نہ دوست کو، نہ دشمن کو، نہ جانی دشمن کو، اور نہ ہی اپنے خلیل دوست کو. ہر ایک کو دعوت دی جائے گی، ہر ایک کو علم پہنچایا جائے گا. یاد رکھیے گا خدا داد علم اس علیم علام الغیوب رب کا ایک امانت ہے، اور اس علم کے خزانے کو لوگوں تک پہنچانے میں بخل کرنا، کنجوسی کرنا، سستی کرنا اس امانت میں بدترین خیانت ہے. اللہ ہمیں اس خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب خوابوں کی تعبیر کا علم پوچھا گیا تو آپ نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا اصول واضح ہو چکے. حضرت یوسف علیہ السلام نے سوال کا جواب کیسے دیا؟ کیا کہتے ہیں؟ اب ان کا مکالمہ. یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. گویا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں قیدیوں سے وعدہ کر لیا. ایک مومن کافر، فاسق، فاجر ہر ایک سے وعدہ کر سکتا ہے، لیکن جب مومن وعدہ کرتا ہے تو اسے کیا کرنا ہے؟ ایفائے عہد کرنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا اپنے وعدے کو نبھایا تھا. یہ جو نے کہا کہ یہاں کھانا ملا کرتا ہے، آپ کو پتا ہے قید خانوں میں کھانا تو قیدیوں کو ملا کرتا ہے، اور وہ پابند سلاسل اور زنجیروں میں جکڑے ہیں جیسے بھی ہیں ان کی قیدی کیفیت وہی مل جایا کرتا ہے. اور قید خانوں میں کھانے کا خاص وقت متعین ہوتا ہے اور اسی وقت میں وہ کھانا دیا جاتا ہے، اور عموماً قید خانوں میں کھانا جو ہے وہ 2 وقت ہی دیا جاتا ہے. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی حکمت عملی سے ان قیدیوں کو جنہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی ان کو حکمت عملی سے کہا کہ ہاں میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، میں تمہیں بھی تمہارے خواب کا جواب بتاتا ہوں، لیکن میں تمہیں نا وہ جو کھانا ہے نا، کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا. یہ طریقہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیوں کیا؟ ان کو اپنے دام میں لانے کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے، امید دلانے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ لوگ جب ان کے پاس اپنے کسی کام، کسی ضرورت، کسی حاجت کے لیے آئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام wanted to make the best out of this opportunity. یہ جو موقع ملا تھا ان مجرموں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا، حضرت یوسف علیہ السلام اس موقع اور محض سے فائدہ اٹھا کے ان کو اللہ کے دین کی دعوت دینا چاہتے تھے. لیکن امکان کیا تھا کہ وہ لوگ جو خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے تھے وہ تعبیر پوچھ رہے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام انہیں توحید کا اور شرک کی نفی کا درس دینے لگتے. تو کیا امکان تھا کہ وہ کہتے لو ہم پوچھ کچھ اور رہے ہیں اور اس نے کوئی اور ہی کہانی شروع کر دی ہے. وہ کیا ہوتے؟ وہ نا امید ہو کے، بدظن ہو کے بات سنی چھوڑ دیتے اور چلے جاتے اپنا بستر بوریاں اٹھا کے. تو اللہ
کہ اس رسول نے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعوت بھی دی، لیکن بڑی حکمت سے، بڑی سمجھ سے، کہ دعوت سے پہلے ان کو اس بات کا دانہ ڈال دیا کہ میں تمہیں بتا دوں گا، تاکہ وہ تحمل سے بیٹھے رہیں، اٹھ کے چلے نہ جائیں، اور جو بات حضرت یوسف علیہ السلام سنانا چاہتے ہیں ان کو وہ سن لیں۔ کیا اصول مل رہا ہے؟ جب دین کی دعوت دیتے ہیں نا تو بڑی حکمت سے دینی پڑتی ہے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اپنا دماغ، اپنے سوچ، اپنا لائے عمل، اپنے سارے ٹیکٹکس حاضر رکھا کریں، اور کوئی موقع، کوئی محل، کوئی سچویشن، کوئی اپرچونٹی ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور دین کی دعوت ضروری پہنچا دیا کریں۔ اور بڑے ہی خوبصورت طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت دی، لیکن ایک سنت اور نظر آ رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام محسن کی۔ کس کو دعوت دے رہے ہیں؟ وہ لوگ جن کے لیے وہ مفید بن گئے تھے، اسی لیے آ رہے تھے نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ دو مجرم اس لیے آئے تھے کہ ان کے پاس کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ تھا جو پورے قید خانے میں اور کسی کے پاس نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کوئی ایک چیز ایسی تھی جو کہیں اور نہیں مل رہی تھی، وہ علم تھا جو لوگوں کو ان کی طرف کھینچ کے لایا تھا۔ کوئی فیض تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام ان لوگوں کو دے سکتے تھے، کوئی فائدہ تھا جو ان کو پہنچا سکتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ ان کے پاس آ رہے تھے۔ اور جب وہ فائدہ پہنچانے لینے کے لیے لوگ ان کے پاس آتے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام اس موقع سے فائدہ اٹھا کے ان کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ میرے اور آپ کے لیے اصول کیا ہے؟ میں اور آپ انشاءاللہ اپنی بستی، اپنے گھروں، اپنے معاشرے میں جب دین کی دعوت کے لیے نکلیں گے تو ایک تو اصول، اپنے گرد و پیش کے لیے مفید بن جائیے، اپنے گرد و پیش میں، اپنے ماحول میں، اپنے لوگوں کے لیے مفید بن جائیے۔ میں پھر وہی کڑوے بادام کی مثال دوں گی۔ اگر آپ مفید بن جائیں گے، اپنی بہن، اپنی بھابھی، اپنی ہمسائی کے لیے اتنے ہیلپ فل بن جائیے، اتنے سپورٹو بن جائیے، اتنے معاون بن جائیے کہ اب آپ کے بغیر ان کا گزارا ہی نہ ہو، آپ انڈسپینسیبل بن جائیں اپنی برادری کے لیے۔ ان کی خوشیاں، مطلب ان کے جا جا کے کام کرنا، ان کی جا جا کے خدمتیں کرنا، ان کی معاونتیں کرنا، ان کی ہیلپ کرنا، ان کی ہر سچویشن میں یو ہیو ٹو بی دیر، انڈسپینسیبل بن جائیے اپنے گرد و پیش کے لیے۔ جب آپ اتنے ان اوائڈیبل اور اتنے انڈسپینسیبل ہوں گے پھر آپ ہلکے نہیں رہیں گے، پھر آپ کو کوئی کڑوا بادام بن کے تھوکے گا نہیں۔ مفید بن جائیے اپنے معاشرے، اپنی برادری، اپنے گھر، اپنے رشتہ داروں، اپنی بستی، اپنے ماحول میں ایک مفید عنصر بن جائیں۔ پرکھیں، آپ کے پاس بہت سی صلاحیتیں ہیں، مختلف لوگوں کے پاس مختلف صلاحیتیں ہوں گی، اپنی صلاحیتوں کو پرکھیں۔ میں اپنے ماحول میں اپنی کون سی صلاحیت کو ایسے استعمال کر سکتی ہوں کہ میں سب کے لیے مفید بن جاؤں؟ پرکھیے گا، اور پھر اپنی اس صلاحیت کو خوب بہتر بنائیں، اس کو چمکائیں، اور پھر اپنے لوگوں کے لیے اتنے مفید بن جائیں کہ وہ آپ کو اوائڈ ہی نہ کر سکیں۔ آج جب ہم دین کا لبادہ اوڑھتے ہیں، ہم دین کی دعوت میں آتے ہیں، دین کا رنگ اپناتے ہیں، اس سے پہلے ہم ہلکے ہی اتنے ہوتے ہیں، ان امپورٹنٹ ہی اتنے ہوتے ہیں، ہم غیر ضروری ہی اتنے ہوتے ہیں کہ ہم ایسے مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے باہر پھینک دیے جاتے ہیں، اور ہمارے بغیر فرق ہی کوئی نہیں پڑتا۔ تو اپنے آپ کو پہلے اپنا وزن بڑھائیں، اپنی صلاحیتیں بہتر کریں، تاکہ آپ اپنے ماحول کے لیے اتنے مفید ہو جائیں کہ مکھن کے بال کی طرح آپ کو کوئی نکال کے آپ کو پھینکا جا ہی نہ سکے، آپ کی بہن کا آپ کے بغیر گزارا نہ ہو، آپ کی ہمسائی کا آپ کے بغیر گزارا نہ ہو، آپ کے کسی ارد گرد کے ماحول میں آپ پر ڈپینڈنٹ ہو جائے لوگ۔ آپ کا شوہر آپ پر اتنا ڈپینڈنٹ ہو، آپ کی بہن آپ پر اتنی ڈپینڈنٹ ہو کہ وہ آپ کے بغیر زندگی کا تصور نہ کر سکے۔ جب آپ بھاری اور بوجھل ہوں گے، آپ باوزن ہوں گے، آپ بارسوخ ہوں گے، پھر لوگ آپ کی بات سنیں گے۔ دوسرا اصول پتہ چل گیا دعوت کا؟ آج ایک میں نے اخلاق اور حسن کی بات بتائی، اپنے آپ کو جسمانی اور اعصابی طور پر مضبوط کرنے کا طریقہ بتایا، اور پھر آج ہم نے دیکھا ہم نے اپنے معاشرے میں مفید بننا ہے۔ اب مفید بننے کے بعد جب اس فائدے سے جو میں معاشرے کو اور ماحول کو دے رہی ہوں، فائدہ اٹھانے کے لیے جب لوگ میرے پاس آئیں گے تو پھر میں موقع غنیمت جان کے ان کو حالات اور واقعات کے مطابق دین کی اور قرآن کی دعوت گاہے بگاہے حکمت سے پہنچاتی رہوں گی۔ یہ دعوت کا ایک طریقہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت حکمت عملی سے اپنایا۔
میں خود دیکھتی ہوں کہ میں نے اپنی اس میڈیسن کو بہت دفعہ استعمال کیا ہے. اس ڈاکٹری کی وجہ سے، میرے اس پیشے کی وجہ سے بہت دفعہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھا کے، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت انہوں نے مجھ سے دوا لکھوانی ہوتی ہے اور میرے پاس نسخے کے لیے آتے ہیں، اور آنا ہی ہوتا ہے. اللہ کسی کو بیمار نہ کرے، لیکن جب کوئی اپنی ضرورت سے آتا ہے تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے، اور یہ طریقہ میں نے سورہ یوسف سے ہی سیکھا تھا. یہ طریقہ حقیقتاً میں آپ کو بتاؤں، میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت سے سیکھا. اللہ ہمیں گہرائی سے قرآن کو سمجھ کے اس کو اپنی زندگی میں رنگ لانے کی توفیق عطا فرمائے. تو اپنی اپنی صلاحیتیں اور اپنی اپنی چیزوں کو پرکھیں، اور اگر کوئی صلاحیت نہیں ہے تو پھر صلاحیتیں لائیں بھی تو صحیح. یاد رکھیے گا، ہم دیندار سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے دین پڑھ لیا تو بس ہم صرف مبلغ بنیں گے اور باقی ہر کام میں نکمے ہوتے ہیں. نہیں، نکمے ہوں گے تو کام نہیں چلے گا. مفید بنیے، فیض دینے والا بنیے، اور پھر جب فیض دینے کے لیے لوگ آپ کے پاس آئیں تو پھر مال کے حریص اور دنیا کے حریص بن کے ان سے صرف دنیا نہ لے لیں. کیا کریں؟ انہی کے ذریعے اپنی عاقبت بھی سنوارنے کا، ان کی بھی اور اپنی بھی عاقبت سنوارنے کا طریقہ اختیار کریں. حضرت یوسف علیہ السلام نے خدا داد علم جو دیا گیا تھا اس کو استعمال کیا، اپنے ہر خدا داد علم کو دین کی دعوت کا معاون بھی بنانا ہے. یہ بھی اصول مل رہا ہے. اچھا، تسلی دے دی، بھاگنا نہ، میں بھی کچھ اور پہلے کہوں گا لیکن اس کے بعد تمہارے کام کی بات بھی تمہیں کہہ دوں گا، ہے نا. پھر پتا چلا کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور کتنی سمجھداری کے ساتھ لوگوں کو پہلے ٹریپ کر لیجئے نا. جیسے میں بھی کہہ رہی تھی، ہم نے آپ کو پہلا سال ٹریپ کیا، اب ہم آپ پہ سختی کریں گے، اب تو آپ قابو میں ہے نا. تو معاملہ ایسا ہی. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں تمہیں کچھ بات بتاؤں گا لیکن میں تمہاری تعبیر تمہیں بتا دوں گا. یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا. وہ کس چیز کے پیچھے آئے تھے؟ علمی سے تو روب کھا کے آئے تھے. یہ مجرم، یہ قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے علم الرؤیات، تعبیر کے علم سے تو روب میں آئے تھے، اسی سے تو فیض پانے آئے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی خدا داد نعمت پر کیا تکبر، کیا فخر، کیا اکڑ، کیا کوئی گھمنڈ کا شائبہ بھی ہے؟ یہ نہیں کہا دیکھا. کوئی عام شخص ہوتا تو شاید یہی کہتا میرے پاس کتنا علم ہے، دیکھا نا میرے علم کی وجہ سے آئے نا میرے پاس. نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی فخر نہیں، کوئی اترانے کا طریقہ نہیں. اور پھر اس علم کو اپنی بڑائی جتانے کے لیے نہیں، لوگوں کو اپنے سے جوڑنے کے لیے نہیں. اس علم کو کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ اس علم کو اللہ سے جوڑنے کے لیے استعمال کیا ہے. وہ خدا داد نعمت جو رب دیتا ہے، ایک دائی حق خدا داد نعمتوں کو استعمال کرتا ہے بندوں کو اپنی بڑائی دکھانے کے لیے نہیں، بندوں کے دلوں میں انانیت بتانے کے لیے نہیں، شخصیت پرستی کے لیے ایک دائی نہیں کام کرتا. ایک دائی کام کرتا ہے تو اخلاص سے اللہ کے بندوں کو جس رب نے وہ نعمت اسے دی ہے اسے جوڑنے کے لیے، جس رب نے وہ نعمت دی ہے اس رب کی پہچان دینے کے لیے. میرے علم سے مروب ہو کے آئے ہو تو پھر وہ میں اصل علم کے ذریعے کے ساتھ تمہیں جوڑ دیتی ہوں، اس اصل علیم کی پہچان تمہیں دے دیتی ہوں. دین کی دعوت میں کہیں شخصیت کو بیچ میں مت آنے دیجیے گا. دین کی دعوت میں انانیت کو اپنا عنصر مت بننے دیجیے گا. دین کی دعوت میں خود پرستی کو کبھی بیچ میں مت لائیے گا. دین کی دعوت میں سیلف تعارف کو کبھی بیچ میں مت لائیے گا. دین میں اللہ اخلاص مانگتا ہے، خلوص مانگتا ہے. بے غرض ہو کے کام کرنا اللہ کو پسند ہے. اپنی ذات سے، اپنی نفس سے، اپنے تشخص سے، اپنی انا سے بے خود ہو کے رب کا تعارف کروانا یہ دین کے دائی کا طریقہ ہے. اچھا، جس علم سے مروب ہو کے آئے تھے اس علم کے ذریعے، اچھا میں تمہیں بتاؤں جس علم سے امپریس ہوا وہ جس رب نے دیا اس کو پہچانو، مجھے نہ پہچانو. یہ علم تو ان علوم میں سے ہے جو میرے علیم رب نے مجھے دیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خطبہ اور یہ طریقہ ہے نا، میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی رہنمائی کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام مخاطب ہیں دو مجرموں سے، مشرکوں سے، بت پرستوں سے. رائٹ وے یہ نہیں کہا میں نے تمہارا طریقہ چھوڑ دیا، تم بت پرست، تم مشرک، تم کا بتوں سے بات کرنے والے میرے پاس آ گئے ہو. ان کی تنقید نہیں کی. ان کی تنقید
ان کی تضحیق، ان کی کرٹیسزم، ان کے عمل، ان کے عبادات، ان کے دین، کسی چیز کو ٹچ ہی نہیں کیا، اس پر تبصرہ ہی نہیں ہے، اس پر بات ہی نہیں ہے، اس پر ڈبیٹ ہی نہیں ہے، ڈائریکٹلی بھی نہیں، انڈائریکٹلی بھی نہیں. ان سے ان کا عقیدہ نہیں پوچھا، ان سے ان کا مسلک نہیں پوچھا، کچھ بھی نہیں پوچھا. اور پھر ان کے عقیدے پر، ان کے تصور پر، ان کی عبادات پر ڈائریکٹ ضرب نہیں لگائی. میں تمہاری طرح بتوں کو نہیں پوچھتا، یہ نہیں کہا. میں تمہاری طرح بال کھلے نہیں چھوڑتی، میں تمہاری طرح نیل پالش نہیں لگاتی. نہیں، کیا کہا؟ میں کچھ ان لوگوں کی طرح نہیں کرتا. ایک ڈیفیوز سا طریقہ، غیر محسوس. یاد رکھیے گا، جب دعوت میں ضرب ڈائریکٹ لگتی ہے تو وہ جس پر ضرب لگائی جاتی ہے وہ پھر ہاسٹائل ہو جاتا ہے، وہ نگیٹ کرے گا، اس کو ریئیکٹ کرے گا. کیونکہ مذاق اڑانا، تضحیق کرنا، تنقید کرنا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا اور قابل قبول نہیں ہوتا، وہ نیگیٹیوٹی کی طرف لے جاتا ہے. یہ دعوت کا اگلا اصول ہے. میں نے ان لوگوں کا طریقہ، یہ نہیں میں نے تم لوگوں کا طریقہ، نہیں، میں نے ان لوگوں کا طریقہ، وہ ہے، وہ کوئی تھرڈ پارٹی ہے، تمہارا میرا ان سے کیا سروکار. میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. دعوت میں لگاتار اللہ کا تعارف جاری. جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا طریقہ کا انکار کرتے ہیں. اچھا، وہ کوئی ان ہے، تم تو نہیں ہو، تم تو بہت اچھے ہو. تمہیں تو میں بات ہی نہیں کر رہی. پھر جب میں نے ان کا طریقہ چھوڑا تو پھر میں نے طریقہ کون سا اختیار کیا؟ اپنے بزرگوں کا، ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کا طریقہ. اللہ کے تعارف کے بعد پہلا عقیدہ کون سا تعارف کروایا؟ شرک کی نفی کر دی، توحید کی پہچان کروا دی. ہاں، اللہ کی پہچان کروا دی توحید کے ساتھ. صرف اللہ کا تذکرہ واحد کا نہیں، اس اللہ کی پہچان کروائی. پھر اس کے بعد آخرت کا تصور یاد دلا دیا. پھر اس کے بعد عقیدہ رسالت کا تعارف کروا دیا، نبیوں کا تعارف کروا دیا. ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں. پہلے واحد کا تصور، اس واحد کا تعارف، اس کے ساتھ ملاقات کا دن، اس کے نبیوں کا تعارف، اور پھر ایک غلط روی. ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں، یعنی جس رب کا میں نے تعارف کروایا اس کے ساتھ تو کسی کو شریک کریں. کتنا ربط ہے، کتنا تسلسل ہے، اور کتنا سادہ ہے، کتنا عام فہم ہے، کتنا کلیئر کٹ دو ٹوک بات ہے کہ نہیں. کو بہت لمبی چوڑی لفاظی ہو رہی ہے، سیدھے سادے دو ٹوک کلیئر سی باتیں. ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں. در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے. کس چیز کی طرف مائل کیا جا رہا ہے؟ شکر کی طرف. ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس کے سوا، اس نے اپنے سوا ہمیں کسی کا بندہ نہیں بنایا. مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. شکر کی طرف مائل کر دیا اور توحید کی طرف جما دیا، شرک سے کچھ بیزار کر دیا. ایسے زندہ کے ساتھی ہو، یعنی اپنا ان کے ساتھ ایک قرب شو کیا. بھئی تم تو میرے ساتھی ہو. وہی چیز جو میں آپ کو کہتی ہوں، گناہگار سے نہیں، گناہ سے نفرت کیا کریں. گناہ سے نفرت کا اظہار بھی کیا کریں، گناہگار سے نفرت کا اظہار بھی نہ کیا کریں. گناہگار ہے، قیدی ہے، مجرم ہے، یہ نہیں کہا ہے گناہگار ہو، نہیں ہے میرے زندہ کے ساتھیوں. پازیٹو طریقہ ہے. تم خود ہی سوچو. اب ذہن کو متحرک کیا، ایک میسج دیا، ایک پیغام دیا، اب مخاطب کو خود سوچنے پر آمادہ کیا. تم خود ہی سوچو نا، بہت سے متفرق رب ہیں یا وہ ایک جو سب پر غالب ہے. سوال کرنا دعوت کا ایک افیکٹو طریقہ ہے. میں حدیث میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں. سوال کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک وہ شخص جو جامد ہو گیا ہوتا ہے نا، اس کے اندر تھوڑا سا تحرک آ جاتا ہے، کیونکہ منوٹنس بات سوچتے سوچتے کیا ہوتا ہے، کچھ لیک آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے. سوال کرنے کی وجہ سے پھر ایک انوالومنٹ، ایک پارٹیسپیشن آ جاتی ہے. پھر سوال کرنے کی وجہ سے اپنا دماغ لڑانے کی طرف مخاطب جو ہے وہ کوشش کرتا ہے. پھر سوال لگانے کی وجہ سے اپنا محاسبہ ہونا شروع ہو جاتا ہے نا. اور دائی کا وہ بہت سا کام جو بسا اوقات اس کو دعوت دینا، وہ محاسبے سے خود ہی مسئلہ سیٹل ہو جاتا ہے. اب تم ہی سوچو نا کہ ایک رب بہت ہے یا بہت سے رب ضروری ہیں. کیا دعوت دی ہے؟ ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرمان اطاعت کے لائق، اسی کی ہے ذات عبادت کے لائق. جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ. کتنے خوبصورت طریقے سے یہ دعوت دے دی.
اور پھر یہ سمجھا دیا. دیکھو اگر وہی بات جو اللہ نے قرآن میں بہت جگہ سمجھائی ہے مثالوں سے, ایک غلام ہے جس کے بہت سے مالک ہیں اور ایک غلام ہے جس کا ایک مالک ہے, بتاؤ کون اچھا رہے گا؟ یا سوچنے پر مجبور کیا. ایک اللہ کو راضی کرنا آسان ہے یا بہت سے اللہوں کو راضی کرنا آسان ہے؟ ایک رب کو منانا آسان ہے یا بہت سے ربوں کو منانا آسان ہے؟ ایک کی ماننا آسان ہے یا بہت سے لوگوں کی ماننا آسان ہے؟ اس چیز کی طرف ان کو خود سوچنے پر مجبور کیا. وہ ایک سجدہ جو تجھ پہ ہے گراں, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات, کی فلسفہ سمجھا دیا. اس کو چھوڑ کر تم اب جب وہ ذرا سا سوچ ہی رہے ہیں تو وہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا یہ تو واقعی ایک بہتر ہے. پھر ذہن میں خیال آ رہا ہے لو ہمارے تو آباء و اجداد بہت سو کوئی مانتے آ رہے ہیں, ابھی اس کی دماغ کی مشینری چل رہی ہے تو اگلی بات فلوٹ کر دی. دیکھ رہے ہیں کتنا ربط ہے, کتنی کنٹینیوٹی ہے ان کی بات. دعوت میں ربط اور تسلسل ہونا ضروری ہے. اگر آپ دعوت کے لیے نکلیں گی اور دعوت کے لیے کسی چھوٹے سے درس میں بھی بیٹھیں گی اور اگر آپ کی بات میں ربط نہیں ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں تاثیر نہیں ہوگی, کبھی بھی تاثیر نہیں ہوگی. آپ کے پاس علم کا ایک سمندر ہے لیکن آپ بے ربط بات کریں گی. آپ کے پاس بہت سی حدیثیں ہیں, کبھی آپ اخلاق کی پکڑ لیتی ہیں, کبھی آپ نماز کی پکڑ لیتی ہیں, کبھی آپ سود کی بتا دیتی ہیں, کبھی آپ حیا کی بات کر دیں گی. نیٹ اینڈ آف دا ڈے اس محفل کو آپ کی طرف سے شاید مربوط پیغام کچھ بھی نہیں ملے گا. تو لہذا دعوت میں ربط ہونا ضروری ہے. ربط کیسے آئے گا؟ دعوت سے پہلے اپنے اس درس کو مربوط کرنے کے لیے کچھ وقت لگانا ضروری ہے. یہ بات پلے سے باندھ دیجئے. آپ کے پاس چاہے کتنا بھی علم آ جائے, آپ کے حافظے میں کتنی بھی حدیثیں کیوں نہ ہوں, آپ کے حفظ میں کتنی قرآن کی آیات بھی کیوں نہ ہوں, اپنی بات سے پہلے کسی لیکچر کسی سیشن سے پہلے اس لیکچر کو مربوط کرنے کے لیے وقت لگائیے بغیر کبھی مت جائیے گا. میں بس اوقات کہتی ہوں کہ میں لیکچر کی تیاری کر رہی ہوں تو میرے میاں صاحب کہتے ہیں اب تم کیوں تیاری کرتی ہو, کس چیز کی تیاری کرتی ہو؟ تو وہ بات وہی ہے, وہ تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا علم زیادہ آتا جائے گا شاید اتنی تیاری کی ضرورت بھی بڑھتی جائے گی, کیونکہ اس اتنے بڑے سمندر میں سے وہ ایک کمپریہنسو میسج دینے کے لیے آپ کو ایک آرڈر ارینج کرنا پڑتا ہے. کبھی بھی یہ بات پلے سے باندھ لیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ کو کسی درس کا موقع دے اور آپ کو اس کام کے لیے چنے تو وہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوگا. لیکن کبھی اپنے لیکچر کو باقاعدہ تیار کیے بغیر ڈیلیور کرنے کے لیے مت جائیے گا, چاہے آپ کے پاس کتنا علم کیوں نہ ہو. شیطان کبھی کبھی اوور کانفیڈنٹ, تجھے تو اتنا آتا ہے درس دینا تو تیرے دائیں ہاتھ کی کھیل ہے, وہ بیٹھی بیٹھی تو 10 حدیثیں سنا نہیں, کوئی نہیں. ڈونٹ یو ایور ڈو دیٹ, کیونکہ جب آپ تیاری کے بغیر جائیں گے آپ کا ذہن منتشر ہوگا. مربوط کیجئے, چاک آؤٹ کیجئے, پلان آؤٹ کیجئے, لکھ لیجئے, 1 2 3 صرف پوائنٹرز لکھ دیجئے, لیکن اپنے درس اپنے لیکچر کو مربوط کرنے اور پلان کرنے کا وقت لگائے بغیر خدا را کبھی درس کے لیے مت جائیے گا, چاہے آپ کو کتنا عبور اور حفظ کیوں نہ آ جائے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو سامعین ہیں ان کا وقت آپ کے پاس اللہ کی امانت ہوگا, اور اس وقت کو بے ربط غیر مربوط غیر مؤثر باتوں میں ضائع کرنا امانت میں خیانت ہوگا. ان کے اس وقت میں خیانت سے بچنے کے لیے اپنا وقت لگائیے, اپنی تیاری میں وقت صرف کریں. یہ میں آپ کو بار بار سمجھا رہی ہوں, یہ بہت اہم نقطہ ہے. آپ کے پاس ذرا سا قرآن اور حدیث میں عبور آ گیا تو شاید شیطان کان پہ یہ تھپکی دے گا, ابھی تو نے کوکنگ بھی کرنی ہے, اور ہم خواتین کے ہاتھ بہت ہی مصروف ہوتے ہیں, یہ تھپکی دے گا, ارے 1000 دفعہ تو نے والدین کے ٹاپک پہ بات کی ہے, کوئی نہیں, وہ خود ہی آ جائیں گی. نہیں آئیں گی, میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں, نہیں آئیں گی. اس وقت لوگوں کا وقت آپ کے پاس امانت ہوگا, ان کا قیمتی وقت ضائع نہ کیجیے گا. اور پھر یاد رکھیے جو ایک دفعہ آئیں گے وہ شاید پھر نہیں آئیں گے اگر آپ کی بات میں ربط نہ ہوا. اپنے دروس کی باقاعدہ تیاری کیجیے گا, ساری زندگی کیجیے گا, اور باقاعدہ اس تیاری پر وقت لگائیے گا اور اس کو تیاری پر توجہ دیجیے گا. اور ویسے بھی اپنی بات میں کہ ربط رکھیں, ایک کنٹینیوٹی اسپیچ میں ہوتی ہے تو وہ اثر کرتی ہے. بہرحال
حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خطبہ بہت ہی زیادہ مربوط سا خطبہ ہے. اب تم سوچو. اچھا جب وہ سوچنے لگے ہیں تو جو ان کی سوچ میں ہے نا وہ اس کو ہٹ کر رہے ہیں. کتنا پینس کے ساتھ خطبہ تیار کیا ہے نا. اچھا اس کو چھوڑ کے جن کی تم بندگی کر رہے ہو نا وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں. اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. ہمیشہ جب دعوت دیں تو لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی بجائے کس چیز پر یہ میں کہہ رہی ہوں از ناٹ امپورٹنٹ. جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے آپ نے اس لیے نہیں کرنا کہ میں کہہ رہی ہوں. لوگوں کو سکھانا کیا ہے؟ حاضرین سامعین قارئین کو سنانا اور سکھانا کیا ہے کہ جب کوئی عبادت، جب کوئی عمل، جب کوئی چیز کرو قرآن و حدیث کی سند ڈھونڈو. یہ تربیت کرنی اپنی دعوت میں بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ جو تم لوگ شرک کرتے ہو نا، یہ جو تم لوگ بت پرستی کرو، اس کے لیے سند کوئی نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے. لاجک کی طرف لانا اور لاجیکلی دعوت دینا بھی دعوت پر تاثیر طریقہ ہے. فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو. یہی ٹھیٹ سیدھا طریقہ زندگی ہے. اب یہ سمجھانے کے بعد کتنی افیکٹو طریقے سے ان کے سارے شرک، ان کے دل میں جو خیالات آ رہے تھے، اچھا پھر یہ تو کہہ رہے کہ توحید ہے اور ایک اللہ ہے اور بت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، تو میرے ماں باپ کیا کرتے رہے؟ اس کا جواب کہ ماں باپ کیا کرتے رہے؟ وہ تو بغیر کسی لاجک کے کام کرتے رہے. تو ان کو یہ ڈائریکٹلی ان کو مشرک، ان کو گناہ گار نہیں کہا، لیکن ایک لاجک کی طرف ذہن کو مائل کیا اور پھر دو ٹوک توحید میں اللہ کا پیغام دے دیا، ٹھیک طریقہ زندگی سکھا دیا. پھر لوگوں کے دلوں میں امکان کیا ہے کہ یہ خیال آئے گا کہ ایک آدمی مجھے یہ کہہ رہا ہے اور میرا معاشرہ، میری برادری کی اکثریت دوسری چیز کہہ رہی ہے. کتنی حکمت سے کہا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو وہ جو ایک رجحان آنے کا امکان تھا نا کہ میجورٹی تو کچھ اور کہہ رہی ہے، تو بڑی حکمت سے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کہہ دیا میجورٹی کے پیچھے کوئی نہ جانا، کیونکہ میجورٹی کے پاس علم نہیں ہے. کیونکہ یہ پیچھے کس چیز کے آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے؟ علم سے. تم مروب ہو کے آئے تھے. تم میرے پاس اس لیے آئے ہو کہ تمہارے پاس علم نہیں تھا، تمہارے ارد گرد لوگوں کے علم نہیں تھا. اچھا یہ علم کی کمی اگر تمہیں تعبیر نہیں بتا سکتی تھی تو یہ علم کی کمی تمہیں زندگی کا راستہ بھی نہیں بتا سکے گی. بڑی حکمت سے یہ دعوت دی ہے. جہاں یہ سارے اصول جو میں بیچ میں گاہے بگاہے بتاتی رہی ہوں دعوت کے حوالے سے، وہاں دعوت کے حوالے سے کچھ اور اصول بھی نظر آ رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا دعوت کی یہ چھوٹا سا خطبہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خطبہ بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے، بہت مختصر اور بہت شارٹ ہے. تو اپنی دعوت جب اس انداز میں چلتے پھرتے کہیں دینی ہے تو اس کو بڑا مختصر رکھیں. اور پھر مختصر نہیں ہے، بڑا جامع بھی ہے، بڑا کمپریہنسو ہے. مختصر ہے، جامع ہے، کلیئر کٹ ہے، دو ٹوک بات سمجھ میں آ رہی ہے، سیدھا سادہ ہے، عام فہم ہے، روزمرہ زندگی کے حالات پر ایک ہلکا سا تبصرہ اور اس میں سے ہی مثالیں ہیں. کوئی لفاظی نہیں ہے، کیونکہ دائی اپنی ذات سے متاثر نہیں کرنا چاہ رہا نا، لوگوں کو بات سمجھانا چاہ رہا ہے. لفاظی نہیں ہے، کوئی شعر شاعری، کوئی لمبی چوڑی کوئی گفتگو کوئی ہے ایسی، کوئی گھمبیر گفتگو نہیں ہے. سیدھی سادھی کلیئر کٹ، دو ٹوک کمپریہنسو، مربوط مگر جامع بات ہے اور بڑا پر تاثیر ہے یہ خطبہ. اچھا ہمیں بھی زندگی میں بہت سے موقع ملیں گے. آپ اسکول کسی بچی کو لینے کے لیے گئی ہیں، آپ یہاں سے اپنے شہر بس پہ جا رہی ہیں، آپ کے ساتھ ایک مسافر آپ کی بہن بیٹھ جاتی ہے. زندگی میں ہمیں انٹریکشن کے بہت سے موقع ملتے ہیں، اور یہ سبھی زندگی کے موقع جہاں ہم اپنی سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ دعوت ہی کے تو موقع ہیں جو میرا رب دیتا ہے. تو ایسے تمام حالات کے لیے یہ میں سب کو کہہ رہی ہوں، اپنے چھوٹے چھوٹے افیکٹو مؤثر خطبے تیار کر لیجئے. آپ کسی وفات کے موقع پر جاتی ہیں، آپ کسی خوشی کے موقع پہ جاتی ہیں، آپ کسی کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہیں، بلنگ کاؤنٹر پہ جا رہی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے. میں پھر کہہ رہی ہوں یہاں سے لے کے آپ ریل کا سفر کر رہی ہیں، ڈیپو کا سفر کر رہی ہیں، آپ جہاز میں سفر کر رہی ہیں، آپ بچی کو اسکول سے لینے گئی ہیں، اس کے ساتھ کسی اور بچی کی والدہ بیٹھی ہوئی ہے. کتنے موقع ہوتے ہیں انٹریکشن کے. تو یہ سوشل انٹریکشن